بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور تاریخی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بابری مسجد کے متعلق ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد، جو کہ ایک تاریخی اہمیت کی حامل مسجد تھی اور ہندوستان کی پہچان سمجھی جاتی تھی، اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور اس پر دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ رام مندر کی جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے بھگوان رام کی پیدائش واقع ہوئی تھی۔ آج ہم تاریخی شواہد کے ساتھ اور تاریخی حوالہ جات کے ساتھ اس چیز کا ذرا تجزیہ کریں گے اور ہندوتوا کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پول کھول کر آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ یہاں پر کوئی رام مندر نہیں تھا، یہاں کسی رام وغیرہ کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ یہ صرف مسلمانوں کے بغض، مسلمانوں کی دشمنی اور ہندو انتہا پسندانہ ذہنیت کی حامل لوگوں کی سازش تھی، جنہیں بابری مسجد کا وجود مسلمان حکمرانوں سے نسبت کی وجہ سے اور مسلمانوں کی عبادت گاہ ہونے کی حیثیت سے ناپسندیدہ تھا۔ تو سب سے پہلے ہم بابری مسجد کا تاریخی پہلو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو چلیے اپنا اصل موضوع شروع کرتے ہیں۔ 1528-1529 عیسوی میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے دور حکومت میں اس کے سپہ سالار میر باقی نے ایودھیا یعنی فیض آباد میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی۔ بابر نامہ یعنی میموریز آف بابر میں کہیں بھی رام مندر گرانے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ فرینکلن نیولز، ایڈورڈ تامس اور بشمبر ناتھ پانڈے جیسے سیکولر ہندو مورخین اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کسی مندر کی جگہ پر ثابت نہیں ہوتی۔ 1800 سے 1850 کے سرکاری گزٹ میں بھی بابری مسجد کو ایک عام مسجد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم مسجد کی ساخت اور اس کے بنیادی سٹرکچر کی بات کریں تو اس کا طرز تعمیر مغلیہ تھا، جس کے 3 بڑے گنبد اور مضبوط محرابیں اور وسیع صحن تھا۔ مسجد کے دروازے پر عربی کتبہ موجود تھا جس میں 1530 کا سال درج تھا۔ بابری مسجد میں 1530 سے 1949 تک مسلمان بلا رکاوٹ نماز ادا کرتے رہے۔ کوئی تنازع، کوئی احتجاج، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا۔ اب ہم چلتے ہیں رام مندر کے مفروضے کی طرف کہ اس کی ابتدا کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رام مندر کے دعوے کی ابتدا بابر کے دور میں نہیں ہوئی، بلکہ بابری مسجد کی تعمیر کے 300 سال بعد یہ نظریہ پیش کیا گیا۔ اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ سب سے پہلے یہ دعویٰ کب سامنے آیا، تو 1853 میں مرہٹا شدت پسندوں اور مقامی ہندو گروپوں نے پہلی مرتبہ دعویٰ کیا کہ یہاں کبھی رام کی جائے پیدائش پر مندر تھا۔ اس نظریے کی بنیاد کو اگر ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں تو اس کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہمیں معلوم پڑتی ہیں۔ پہلی چیز برطانوی پالیسی، جو کہ پھوٹ ڈالنے والی پالیسی تھی، یعنی یہاں پر موجود مختلف مذہبوں، گروہوں کے درمیان میں اختلافات اور شدت پسندی کو ہوا دی جائے، جس سے انگریزوں کو اپنے اقتدار کو طول دینے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ انگریز ہندو مسلم اختلافات کو ہوا دینا چاہتے تھے، اسی لیے 1855 سے لے کر 1859 کے درمیان یہ بیانیہ پھیلایا گیا کہ یہاں رام جنم استھان تھا۔ دوسری چیز ہندو مہنتوں کے باہمی جھگڑے۔ ایودھیا میں رام چبوترا اور سنیاسی گروہوں کی باہمی کشمکش تھی۔ وہ مسجد کو اپنی موجودگی کا علامتی مرکز بنانا چاہتے تھے۔ مندر کی کوئی قدیم شواہد یہاں پر موجود نہیں تھے، صرف ایک مفروضہ گھڑا گیا جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں تھی۔ مگر چونکہ ایودھیا کو ہندو مذہبی روایات میں قدیم شہر کہا جاتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے مذہبی عقیدے کو تاریخی بنیاد بنانے کی کوشش کی۔ یہاں پر یہ سوال بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ کیا واقعی وہاں پر کبھی رام مندر موجود تھا؟ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو آئیے ذرا اس بیانیے کے متعلق بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ چنانچہ گرائے گئے مندر کا دعویٰ ایک فرضی اور مذہبی عقیدے کی تاریخی طور پر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ بابر نامہ میں مندر گرانے کا کوئی بھی لفظ موجود نہیں۔ اس کے علاوہ 1976 اور 2003 کی رپورٹس میں مندر توڑنے کا ASI یعنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کوئی ثبوت نہیں دے سکا۔ اس کے علاوہ 1500 سے 1700 تک کسی ہندو مورخ نے بھی مندر کے انہدام کا ذکر نہیں کیا۔ معروف ہندو مورخ بشمبر ناتھ پانڈے وہ کہتے ہیں کہ بابر کے دور میں مندروں کے انہدام کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رام مندر کا نظریہ 19ویں صدی کے اندر کھڑا گیا۔ ASI جو کہ انڈیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس کا مطلب ہے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، ان کی کھدائی کا نتیجہ یہ ہے
کہ مسجد کے نیچے کوئی مکمل ڈھانچہ مندر کا نہیں ملا، صرف پرانے زمانے کی عام تعمیرات کی باقیات ملی جو ہزاروں سال پرانی تہذیبوں میں عام پایا جاتا ہے۔ کسی مخصوص ہندو مندر کی شناخت ثابت نہیں ہو سکی۔ چنانچہ یہ دعویٰ کہ بابر نے رام مندر گرا کر مسجد تعمیر کی مکمل طور پر تاریخی شواہد سے خالی ہے۔ ضمنی طور پر ہم رام کی جائے پیدائش اور مقام پیدائش کے متعلق بھی ہندو روایات کا مختصر سا تجزیہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہندو روایات کے مطابق جس جگہ پر ان کی پیدائش ہوئی اس شہر کا نام ایودھیا تھا، جبکہ ریاست کا نام کوشل تھا، اور خاندان رگھوونش خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور جس محل میں ان کی پیدائش ہوئی اس کا نام راجا دشرت کا شاہی محل تھا۔ یہ بات والمیکی کی رامائن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر رام کے نسب کی بات کی جائے تو ہندو گرنتھ بتاتے ہیں کہ رام سورج ہنس راجا ہری چندر راجا دشرت کے بیٹے تھے اور وشنو کے 7ویں اوتار تھے۔ یہ 3 بھائی تھے، یعنی لکشمن، بھرت اور شتروگن۔ یہ تمام معلومات والمیکی رامائن، وشنو پران، سکند پران اور اگنی پران سے ملتی ہیں۔ اگر ہم ان کے زمانے کی بات کریں تو ہندو حساب کے مطابق رام کا زمانہ تریتا یوگ کا زمانہ تھا۔ یہ یوگ ہندو سائنسی کاسمولوجی کے مطابق تقریباً 8 سے 10,000 سال قبل مانا جاتا ہے۔ یہ مذہبی تصور ہے، تاریخی اور سائنسی طور پر اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ ہندو پنڈت اسے BCE 51-14 سے بھی جوڑتے ہیں، لیکن یہ روایتی تقویم ہے، کوئی آثار قدیمہ یا سائنسی ثبوت اس کی تائید نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کے پیدائش کے واقعہ کی بات کریں تو ہندو روایات کے مطابق رامائن کہتی ہے کہ راجا دشرت کے کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ اس نے رشی شنگا کے کہنے پر پتر کا مشیٹی بخ یجیہ یعنی قربانی کا انعقاد کیا۔ یجیہ کے بعد ایک دیوتا نمودار ہوا، اس نے راجا کو ایک پوت یعنی ڈیوائن کھیر دیا، جسے راجا نے اپنی 3 بیویوں کو کھلا دیا۔ اس سے رام، لکشمن، بھرت اور شتروگن کی پیدائش ہوئی۔ یہ واقعہ رامائن کا روایتی مذہبی بیانیہ ہے، تاریخی طور پر اس کی کوئی بھی ثبوت اور شہادت نہیں ملتی۔ اگلی چیز یہ ہے کہ رام کی پیدائش کی جگہ کون سی ہے اور اس کی تعین کیسے کی گئی۔ یہ انتہائی اہم اور نازک سوال ہے۔ ایودھیا کو رام جنم بھومی ہزاروں سال سے مذہبی طور پر مقدس سمجھا جاتا ہے، لیکن رام کی پیدائش کی عین جگہ کی تعین قدیم گرنتھوں میں موجود نہیں۔ رامائن میں دشرت کا محل کہا گیا ہے، لیکن جگہ کی جغرافیائی نشاندہی موجود نہیں۔ یہاں تک کہ والمیکی رامائن میں بھی مسجد کے مقام، پہاڑی یا محل کی جگہ نہیں بتائی گئی۔ ایودھیا بہت بڑا شہر تھا۔ رام کے محل کا اصل مقام مذہب بتاتا ہے، تاریخ نہیں۔ ہندو تاریخ کے مسئلے کی بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہندو گرنتھ مذہبی داستانیں ہیں، تاریخ نہیں۔ اس لیے کوئی آثار قدیمہ، آرکیالوجی، کوئی کتبہ، انسکرپشن، کوئی تاریخی ریکارڈ اور رام کی پیدائش کے مقام کو ثابت نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر جدید ہندو مورخین کی بات کی جائے تو بہت سے سنجیدہ سیکولر ہندو مورخین جیسے رومیلا تھاپر، RS شرما اور سورج بھان کہتے ہیں کہ رام ایک مذہبی کردار ہیں، تاریخی نہیں۔ ان کی پیدائش کا مقام تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1850 سے پہلے کسی ہندو کتاب میں بھی بابری مسجد کی جگہ کو رام جنم بھومی نہیں کہا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ نے رام کی پیدائش کے متعلق ہندو گرنتھوں سے ہی شواہد سن لیے، جس میں اس بات کا قطعاً کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ رام مندر عین اس جگہ پر تھا جہاں پر بابری مسجد تھی۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں بابری مسجد کی طرف۔ چنانچہ 1859 میں انگریزوں نے تقسیم کی اور ہندو گروپوں نے مسجد کے بیرونی صحن میں ایک چبوترا بنا رکھا تھا۔ انگریزوں نے فسادات روکنے کے لیے اندرونی حصہ مسلمانوں کے لیے یعنی نماز کے لیے مختص کر دیا اور بیرونی حصہ ہندوؤں کے لیے پوجا پاٹ کے لیے مختص کر دیا۔ یہ پہلی سرکاری تقسیم تھی۔ اس سے پہلے مسجد 100% مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ آخر 22 دسمبر 1949 کی رات ہندو قوم پرستوں نے مسجد کے اندر رام للا کی مورتیاں رکھ دیں۔ مقامی پولیس نے واقعے کو سازش قرار دیا اور مسجد کو متنازع مقام قرار دے کر تالا لگا دیا۔ صبح جب مسلمان فجر کے لیے پہنچے، مسجد کے اندر دیوتا کی مورتیاں رکھی تھیں اور مسجد بند کر دی گئی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد ایک لمبی قانونی اور عدالتی لڑائی شروع ہو گئی۔ چنانچہ 1950 سے 1984 تک کئی مقدمات دائر ہوئے۔ مسلمان مسجد کی واپسی کی مانگ کرتے رہے اور ہندو فریق پوجا جاری رکھنے کا مطالبہ کرتا رہا۔ 1986 میں ضلع جج نے اچانک مسجد کا تالا کھولنے کا حکم دے دیا۔ تالا کھولنے کے ساتھ ہی سیاست کی مداخلت شروع ہو گئی۔ چنانچہ 1999 سے 1992 کا کارسیوک تحریک شروع ہو گئی اور وشوا ہندو پریشد یعنی VHP، راشٹریہ سیوک سنگھ RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی BJP
इन सब ने मिलकर राम मंदिर बनाने की मुहिम को तेज कर दिया। चनाचे लाल कृष्ण अडवाणी का रथ यात्रा शुरू हुआ और पूरे मुल्क में मजहबी जोश भड़का दिया गया। फसादात, हमले, अमवात, हर जगह नफरत का तूफान बपा हो गया। यूं 6 दिसंबर 1992 की तारीख पहुंच गई। दोपहर का वक्त, लाखों कार सेवक, पुलिस, बेबस और फिर हथौड़े, कुल्हाड़ियां, रस्सियां लेकर मस्जिद पर चढ़ दौड़े। चंद घंटों में 4 सदियों की तारीख जमीन बोस हो गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक ये एक मंसूबाबंद कार्रवाई थी। कार सेवकों को पहले से हथियार दिए गए। मस्जिद गिरने के साथ ही पूरे हिंदुस्तान में फसादात भड़क उठे। 2000 से ज्यादा मुसलमान कत्ल हुए। दुनिया भर से रद्द अमल भी इसके सामने आया और बैन अल-अक़वामी सतह पर शदीद मजम्मत की गई, मगर इंसाफ का सफर अभी बहुत तवील था। चनाचे तहकीकाती कमीशन और उसके सबूतों की अगर बात की जाए तो लिब्रेन कमीशन ने 2009 के अंदर 17 साल बाद रिपोर्ट पेश की और वादे किया कि बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम मंसूबा बंदी के तहत किया गया। आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी के रहनुमाओं को जिम्मेदार करार दिया गया। मुसलमान फरीक ने अपने सबूत पेश करते हुए कहा कि बाबरनामा में कोई जिक्र मौजूद नहीं है कि यहाँ कोई मंदिर था। इसके अलावा गुज़िश्ता तारीखी अदवार के अंदर और तारीखों के अंदर, जो कि खुद हिंदुओं की लिखी हुई हैं, राम की जन्मभूमि के मुतालिक बाबरी मस्जिद के खास मकाम की कोई भी सराहत मौजूद नहीं है। इसके अलावा 400 साल तक मस्जिद में नमाज का तवातुर इस बात का सबूत है कि ये मस्जिद मुसलमानों की है। इसके अलावा वक्फ स्टेटस के तहत सरकारी तौर पर मस्जिद तस्लीम की गई है। इसके अलावा एएसआई के की गई सर्वे रिपोर्ट्स में किसी मंदिर के गिराए जाने का सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया कि अदालत ने कहा कि मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर गिराया गया है। मुसलमानों के नमाज पढ़ने के हक को गैर आईनी तौर पर छीना गया। 1949 में मूर्तियां रखना गलत था, लेकिन फैसला होने के बावजूद जमीन हिंदू फरीक को दे दी गई और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन कहीं और दे दी गई। बड़े मौर्रखीन और आईनी माहिरीन ने कहा कि अदालत ने तारीखी हकाइक तो माने, मगर जमीन फिर भी हिंदू फरीक को दे दी। 2020 में राम मंदिर की तामीर शुरू हुई और 2024 में मंदिर इबादत के लिए खोल दिया गया। मुसलमान फरीक ने फैसले को कबूल किया, मगर अफसोस और तकलीफ का इजहार भी किया। मुसलमानों का मौकफ अगर इल्मी और दीनी अंदाज से देखा जाए तो मुसलमान कहता है कि वला तब खसुन्नासा अशियाअहुम व इज़ा कुल्तुम फ़अदलू। इस्लाम ज़मीन के कानूनी और तारीखी हक की हिफाजत का हुक्म देता है। इसके अलावा उलमा का मौकफ इसमें इंतहाई मोतदिल और शानदार था। बरसगीर के बड़े उलमा ने इसे जुल्म करार दिया, मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया और इंसाफ के तकाज़ों से दूर फैसला किया। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक याद दहानी है कि तारीख कैसे सियासत का शिकार बनती है। ये दुख है, दर्द है, लेकिन सबक भी है कि मुसलमानों को इल्म, इत्तेहाद और हिकमत के साथ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना होगा। बाबरी मस्जिद आज भी तारीख में जिंदा है और जिंदा रहेगी और इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ वो वक़्त करीब नहीं कि मौजूदा जो नया 2024 में राम मंदिर बनाया गया, इसको मुसलमान तोड़कर दोबारा से बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे। और अल्लाह पाक जल्ल शानहू से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह वो वक़्त हमें जल्द ही दिखाए। उम्मीद वासिक है कि आपको बाबरी मस्जिद की ये तारीखी हक़ाइक़ सुनकर बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा और साथ ही आपको इस बात का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि हिंदुत्व और बुतपरस्त मुशरिकीन मुसलमानों के तारीखी हैसियत को मिटाने के लिए किस कदर मुतअस्सब और किस कदर घिनौने मंसूबे बनाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के अलावा बहुत से कई मकामात पर हिंदू इंतहा पसंदों ने ये दावे कर रखे हैं कि यहाँ पर फ़लाँ फ़लाँ मंदिर था। हालांकि जब उनसे तारीखी शवाहिद या सबूत मांगे जाते हैं तो वहाँ पर इन लोगों की ज़ुबानें बंद हो जाती हैं और इनके पास सिवाय हठधर्मी ज़िद और बकवास के कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को अपनी मसाजिद, अपने मदारिस, अपने मकातिब और अपने मजहबी शनाख्त की हिफाजत के लिए यकजान होना पड़ेगा। मुसलमान हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, अफ़गानिस्तान का हो या दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला, वो मुसलमान है। वो कलमे की लड़ी में पिरोया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की शहादत के मुताबिक मुसलमान आपस में भाई हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, वहाँ कोई मस्जिद शहीद होती है तो पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों के अंदर इसका कर्ब, इसका दर्द महसूस किया जाता है। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आपको ये तारीखी हक़ाइक़ सुनकर बहुत कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा और हिंदू मुशरिकों, बुत परस्तों के नापाक अज़ाइम भी आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी ये काविशें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए
اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے تاریخی موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔